السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس سبق میں جو کہ تیسرے لیول میں فقہ کا چھٹا سبق ہے، اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو روزے کی فضیلت کے تعلق سے بتلایا جائے گا۔ روزے کے اقسام کتنے ہیں، کون کون سے روزے ہیں، کچھ روزے فرض ہیں، کچھ مسنون ہیں، کچھ حرام اور کچھ اسی طریقے سے مکروہ ہیں۔ ایسے ہی آج کے اس درس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کے آمد کے جانکاری کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان ہمارے لیے شروع ہو چکا ہے، احادیث میں اس کے تعلق سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں روزے کی فضیلت کے تعلق سے۔ بے شمار احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جو صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان یعنی مومن ہے، احتساب یعنی اجر و ثواب کی وہ امید رکھ کر کے روزہ رکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ اس کی عادت ہے یا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس نے بھی رکھ لیا، نہیں، اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر وہ شخص روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس کو ہم صغائر کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ویسے ہی بخش دیتا ہے۔ البتہ کبائر گناہ بھی توبے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو حقوق کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کی فضیلت بتلائی کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر اجر و ثواب اور ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں روزے رکھے جائیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ہر عمل کو بڑھا کر کے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مگر روزہ، فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ يدعو شهوته وطعامه من أجلي، بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو میرے خاطر چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین روزے کا اجر و ثواب بے شمار دیتا ہے، ان لمیٹڈ دیتا ہے۔ کتنا دیتا اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے تصور کریں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا اجر و ثواب جو ہے بے شمار ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین دے گا ہمارے اخلاص، ہماری نیت، ہمارے رغبت اور چاہت اور خواہش کے اعتبار سے، اور اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے ایمان اور احتساب کی حالت میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین 700 گنا سے بھی زیادہ ہمیں بدلہ عطا کرتا ہے۔ ایسے روزے کا ایک فائدہ یہ بھی بتلایا گیا حدیث کے اندر ہے کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے جہنم سے، روزہ ہمیں جہنم میں جانے سے روکے گا اگر ہم حقیقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت ہی معروف اور مشہور حدیث، وہ بھی صحیح ہے، ان کی حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے جو کہ حدیث کی ایک خاص قسم ہے جو بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 300 کے آس پاس ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ رب العالمین بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ قرآنی آیات کے مرتبے میں تو نہیں ہے، لیکن بندے سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گویا مخاطب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ، بندے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو یہ روزہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھے گا۔ اگر اسے ریاکاری کی ضرورت پڑے گی تو پھر روزہ رکھنے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ باقی یہ باتوں سے یہ مختلف ہے، اگر نمازی بننا
چاہتا ہے لوگوں کی نظروں میں تو نماز پڑھنا پڑے گا، اگر وہ اپنے آپ کو سخی اور فیاض دکھانا چاہتا ہے تو اسے مال خرچ کرنے پڑیں گے لوگوں کے اوپر، لیکن روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کیونکہ یا تو بندہ روزہ رکھے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے گا، یا نہیں رکھے گا اور نہ رکھ کر کے وہ ریاکاری کرے گا تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی اسے نہیں پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال اور سیام جنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ شہوت کی چیزوں سے بچے اور شور شرابہ یعنی نہ کرے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، تو ہم بستری بھی نہ کرے اور نہ ہی گالی گلوچ دے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر کوئی اس سے لڑے جھگڑے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جو بچی ہوئی بو ہے، آدمی کتنوں بھی مسواک کر لیتا ہے لیکن خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے ایک ناپسند قسم کی بو ہوتی ہے منہ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو وہ بو محبوب ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک اپنے روزے دار بندے سے محبت کرتا ہے کہ منہ کی بو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، غروب ہونے کے بعد، تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں روزے کی بیان کی گئی، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بندہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے منہ سے جو جھاگ ہے، جو ایک طریقے سے اسمائل ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت اسے ایک حقیقی اور خوشی حاصل ہوگی جنت حاصل کرنے کی شکل میں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث صحیح ہے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی روزے کی اور ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنے روزے دار بندوں کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لہذا نافرمانیوں سے بچو، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے جو کہ تمہیں ادھر ادھر بھٹکانے سے جو ہے کہیں نہ کہیں دور ہو چکے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں اس کے کئی اقسام ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ روزے فرض ہیں۔ جو روزے فرض ہیں اس میں سے تو ایک رمضان کا روزہ ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسے مشروع قرار دیا، اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے۔ ایک فرض روزہ کفارے کی شکل میں ہے، جب آدمی کو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسی روزے کے مہینے میں اگر کوئی شخص ہم بستر ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر ایک آپشن 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنے کے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کفارات ہیں، قتل کے بھی کفارے ہیں، قسم کے کفارے ہیں، اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں اگر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو دم بھی ہے، اور دم نہ دینے کی صورت میں ایک آپشن روزے کا کفارہ بھی ہے۔ یا جانور ذبح آدمی نہ کر سکے، حج تمتع یا حج قران کرے تو اس کے اوپر 10 روزے ہیں، 3 روزے مکہ کے اندر اور 7 روزے جب اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ تو کفارے کے روزے بہت سارے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ ایک تیسرا جو فرض روزہ ہے وہ ہے نظر کا روزہ۔ اگر آدمی نے نظر مانا کہ اگر میرا یہ کام ہوا، یعنی شرط رکھی، تو میں اللہ کے راستے میں روزے رکھوں گا 1 دن 2 دن، تو یہ روزے بھی فرض ہوتے ہیں۔ سنن کے جو روزے ہیں وہ بے شمار ہیں، سنتوں کے روزے ہم سبھی جانتے بھی ہیں، انہی سنت کے روزوں میں سے ہے سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اور ایسے ہی محرم الحرام کے دنوں میں عاشوراء کا روزہ، اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کا روزہ شروع میں 10 دنوں کا یعنی بقرعید کا دن چھوڑ کر کے باقی 9 دن جو ہیں اوائل عشر میں اس کے روزے رکھنا، یہ بھی سنت کے روزے ہیں جو کہ مسنون ہے۔ ایک آدمی ایام 20 کے روزے عربی کیلنڈر کے حساب سے 13، 14، 15 تاریخ، یہ سارے کے سارے روزے مسنون ہیں، مستحب ہے۔ اگر آدمی رکھتا ہے تو اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ گنہگار نہیں بناتا۔ تیسری قسم ہے روزوں کی جو کہ حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اس دن روزہ رکھنا ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے،
اس میں عیدین کے روزے ہیں، عید اور بقرہ عید کا دن آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، حرام ہے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، احادیث کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ اور ایسے ہی شک کے دن کا روزہ رکھنا، احادیث کے اندر جو شخص شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ شک کا روزہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شعبان کا کہ 30ویں دن جو ہے 29ویں دن چاند نظر نہیں آیا، تو اب وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کل کا روزہ جو ہے کل 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے اور کل پہلا رمضان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے چلو رکھ ہی لیتے ہیں، اگر پہلا روزہ ہوا رمضان کا تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، اور شعبان کا اگر ہوا 30 شعبان تو بھی ایک نفلی روزہ ہوگا۔ تو شک کے روزے سے منع کیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ چاند دیکھ کر کے آدمی روزہ رکھے گا اور چاند دیکھ کر کے افطار بھی کرے گا، تو یہ حرام ہے۔ یہ 3 قسمیں حرام روزوں کے ہیں: عیدین کے دن روزہ رکھنا، ایام تشریق کو روزہ رکھنا، اور شک کے دن روزہ رکھنا۔ اور چوتھی قسم ہے مکروہ روزوں کی۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہے ایسے روزوں کی جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، حرام تو نہیں قرار دیا لیکن ممانعت ہے، منع کیا گیا حدیث کے اندر، جو مکروہ کے درجے میں ہے۔ اسی میں سے ہے کہ آدمی کانٹینیو روزہ رکھے، ہر دن روزہ رکھے، احادیث میں اس کی ممانعت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جب 3 صحابہ کرام آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یعنی ہر دن روزہ رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا کسی دن، کانٹینیو روزہ رکھوں گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی باتیں سن کر کے اور کہا کہ یہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بیاہ بھی کیا، میرے بچے بھی ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرے گا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو کانٹینیو روزہ رکھنا ہر دن یہ مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ اجازت دی گئی ہے آدمی کو کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے، جو کہ صوم داؤد ہے حدیث کے اندر کہ یہ لاسٹ لمٹ ہے۔ ایسے ہی پے در پے روزے رکھنا، یعنی آدمی ایک دن روزہ رکھے افطار کرے ہی نہ، پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھے، جس کو صوم وصال کہا گیا ہے، یہ بھی مکروہ کے درجے کے اندر ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تیسری قسم ہے حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے مکروہ ہے، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی نعمت انہیں عطا کیا عرفہ کی شکل میں۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے سنت ہے، لیکن حاجیوں کے لیے مکروہ ہے۔ ایسے کوئی شخص جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھے، یا سنیچر کے دن خاص کر کے روزہ رکھے، یا ایسے ہی رجب کے مہینے کو خاص کر کے روزہ رکھے، یہ سب کے سب مکروہ روزے ہیں جن کا احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہیں۔ تو یہ روزے کے اقسام ہوئے: فرض روزے، سنت کے روزے، حرام اور مکروہ روزے۔ آخری چیز جو آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آمد کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ چاند دیکھ کر کے کرو اور افطار بھی چاند دیکھ کر کے کرو، یعنی آپ رمضان کا روزہ جب شروع کرو تو بھی چاند دیکھ کر کے، اور جب ترک کرو تو وہ بھی شوال کے چاند دیکھ کر کے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جائے گا، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اس کے بعد روزہ رکھیں گے، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے روزہ، کیونکہ عربی کیلنڈر کے حساب سے کوئی دن 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، کہ اگر بدلی ہو جائے تو پھر تم کیا کرو، چاند دکھائی نہ پڑے تو اس کے لیے تم اندازہ لگاؤ، یعنی 30 دن پورے کر لو۔ البتہ روزے کی شروعات کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، اور روزہ جب ختم ہوگا شوال کے چاند کے لیے، عید کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت ہے، حدیث کے اندر اس کی دلیل ملتی ہے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، رمضان کے روزے کے فضائل کے بارے میں ہم نے حدیث سنی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے روزے کے اقسام، انواع اور اقسام کو جاننے کی کوشش کی، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوگا، اس کے لیے ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اپنا دین سیکھنے کی اور اسی کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور برائیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔